حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ حاشد بن اسماعیل کا بیان ہے کہ ہم امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بصرہ کے مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے. ہم لوگ لکھا کرتے تھے اور بخاری نہیں لکھتے تھے. بطور طعن رفقۂ درس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہے کیونکہ آپ احادیث لکھتے نہیں. زیادہ چیل چال جب ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا اور فرمایا اپنی لکھی ہوئی حدیثیں لے آؤ. اس وقت تک 15,000 احادیث لکھی جا چکی تھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو سنانا شروع کر دیا تو سب حیران رہ گئے. پھر تو حدیثیں لکھنے والے حضرات اپنے نوشتوں کی تصحیح کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظہ پر اعتماد کرنے لگے. اسی طرح ایک مرتبہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے، وہاں کے محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے امتحان کا ارادہ کیا اور 10 آدمی مقرر کیے. ہر ایک کو 10 احادیث سپرد کی جن کے متن اور سند میں تبدیلی کر دی گئی تھی. جب امام تشریف لائے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے وہ حدیثیں پیش کی جن میں تبدیلی کر دی گئی تھی. امام صاحب ہر ایک کے جواب میں لا عارف ہوں، میں نہیں جانتا کہتے رہے. عوام تو یہ سمجھنے لگے کہ اس شخص کو کچھ نہیں آتا، لیکن ان میں جو علماء تھے وہ سمجھ گئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی چال سمجھ گئے ہیں. اس طرح 10 آدمیوں نے 100 حدیثیں پیش کر دی جن کی سندوں اور متنوں میں تغیر کیا گیا تھا، اور امام نے ہر ایک کے جواب میں لا عارف فرمایا. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نمبر وار ایک ایک کی طرف متوجہ ہوتے گئے اور بتاتے گئے کہ تم نے پہلی روایت اس طرح پڑھی تھی جو غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے. اسی طرح ترتیب وار کل 10 افراد کی اصلاح فرمائے. اب ان سب پر واضح ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے ماہر فن ہے. حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجب اس پر نہیں کہ انہوں نے غلطی پہچان لی اور اس کی اصلاح کر دی، کیونکہ وہ حافظ حدیث تھے. ان کا تو کام ہی یہ تھا. تعجب در حقیقت اس بات پر ہے کہ غلط احادیث کو ایک ہی مرتبہ سن کر ترتیب وار محفوظ رکھا اور پھر ترتیب کے ساتھ ان کو بھی بیان کیا اور بعد ازاں ان کی اصلاح فرمائی.